بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکہی بات کے ساتھ وجیہ میں صدیقی حاضر ہے۔ بہت ساری باتیں جو آج کے پس منظر میں مزید پس منظر میں چلی گئی ہیں، نئے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں بہت ساری باتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ افغانستان کے دورے پر قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف، جو پہلے امریکن CIA کے لیے کام کرتے تھے، وہ گئے ہیں۔ قومی سلامتی، کس قوم کی سلامتی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر IMF کی غلامی میں چلا گیا ہے۔ اس بار IMF کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، اور اس کی سودے بازی کے لیے مجھے خطرہ ہے کہ CIA کے وہی ایجنٹ اس کے لیے کام کریں گے۔ ایک کمزور پاکستان زندہ رہنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دے گا۔ اسی مقصد کے لیے حفیظ شیخ اور رضا باقر کو لایا گیا، اور اب یہی مشن رضا باقر کے ساتھ شوکت ترین صاحب پورا کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے سی پیک منصوبے کو لپیٹا گیا تاکہ پاکستان اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو سکے۔ امریکہ افغانستان سے تو چلا گیا، لیکن پاکستان میں IMF کے ناقابل علاج وائرس رضا باقر کی شکل میں چھوڑ گیا، جس کے بارے میں آج ہی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ یہ وائسرائے کی شکل میں آئے ہیں۔ رضا باقر کا مقصد پاکستان کی اقتصادی بدحالی اور بدحالی تک پہنچانا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کے روپے کی قدر میں اس درجہ کمی کرنا ہے کہ ایک عام پاکستانی فاقہ کشی پر مجبور ہو جائے اور پاکستان کی پیداواری صلاحیت بالکل ختم ہو جائے۔ رضا باقر کا منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان سے متوسط درجے کے طبقے کا خاتمہ کر دیں۔ کوئی مڈل کلاس پاکستان میں نہ رہے، چاہے وہ لوور ہو چاہے وہ اپر ہو۔ یہ طبقات سوچنے، سمجھنے اور ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کا کام کرتے ہیں۔ اس اقتصادی بدحالی کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کرنا آسان ہوگا۔ پاکستان میں وہ قوت جو پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے آپ کو بادشاہ گر سمجھتی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر پاکستان اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو گیا تو ان کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کہاں بنائیں گے؟ جب ملک ہی نہ رہے گا تو یہ اللے تللے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ بھارت اقتصادی طور پر بدحال پاکستان پر جنگ مسلط کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور پاکستان اپنی ایٹمی طاقت پہلے ہی کھو چکا ہوگا۔ میرا یہ خدشہ وہم نہیں ہے، بلکہ ماضی کے واقعات کی روشنی میں یہ منظر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اس کا نگران ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو بنایا گیا تھا، جنہوں نے ایوب خان کے زمانے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی صلاحیت کو اس حد تک نہیں بڑھنے دیا تھا کہ کہیں وہ ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی بجلی پلانٹ بنا سکے۔ کوئی جب تک ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی سربراہی کرتے رہے، اس وقت تک پاکستان میں کوئی ایٹمی پاور پلانٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد منیر احمد خان پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ بن کر اس کی راہ کا کانٹا بنے رہے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ پاکستان ایٹامک انرجی پاکستان کی
ایٹمی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دعوت دی. ان سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں سے بھی اور جس طرح بھی آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی ملے حاصل کریں, جو وسائل آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے. متعلقہ ادارے آپ کی مدد کو تیار ہیں, براہ راست مجھ سے رابطہ رکھیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. یہ بات ڈاکٹر عبد القدیر کے حوالے سے جنرل مرزا اسلم بیگ نے بتائی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 10 سال کے اندر وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تھی جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی تھی. بھٹو کو راہ سے ہٹا دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, کیونکہ امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر جو یہودی تھے, یہودی ہیں بلکہ اب تک زندہ ہیں, کیا عمر ہوگی ان کی آپ خود سوچ لیجئے, بھٹو صاحب کو عبرت کا نشان بنانے کی, ہینری کیسنجر نے بھٹو صاحب کو عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی تھی. وہ 1976 میں پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا, لیکن امریکی دباؤ پر یہ سودا ٹوٹ گیا تھا. بھٹو صاحب فرانس کی اس وعدہ خلافی پر بہت برہم تھے. وہ جانتے تھے کہ فرانس کی اس وعدہ خلافی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ ذوالفقار علی بھٹو پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند کر دے, مگر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. امریکہ نے 1976 میں اپنے یہودی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کو پاکستان کے دورے پر بھیجا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کو سخت پیغام دے سکے. ہینری کیسنجر نے گورنر ہاؤس لاہور کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے ایٹمی پروگرام کا منصوبہ ختم نہ کیا تو ان کو عبرتناک مثال بنا دیا جائے گا. شاید امریکہ نے اس مقصد کے لیے اصغر خان اور احمد رضا قصوری کو استعمال کیا, کیونکہ اپوزیشن بھٹو صاحب کی پھانسی کے حق میں نہیں تھی, لیکن اصغر خان بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا بار بار اعلان کرتے رہے اور فوج کو قومی اتحاد کی اجازت کے بغیر مداخلت کی دعوت دیتے رہے, اور خط لکھا, فوج کو باقاعدہ خط لکھا اصغر خان نے کہ وہ بغاوت کر دے بھٹو کے خلاف, تاکہ ہینری کیسنجر کی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. ایسا ہی ہوا. پاکستان پر ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے کئی اقتصادی پابندیاں عائد کی تھی تاکہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن جنرل مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم کی ٹیکنالوجی $300 ملین سے بھی کم رقم خرچ کر کے حاصل کی ہے. ان تمام حربوں کے باوجود پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی. اس کے بعد امریکہ کا مسلسل پاکستان سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس پروگرام کو رول بیک کر دے. بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کا منصوبہ لے کر آئی ہیں. ان کے بارے میں جنرل مرزا اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی ایٹمی قوت میں منطق اور ٹھہراؤ کا عنصر شامل کیا اور اس کو انہوں نے مزید آگے بڑھایا. 1990 میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ سازش کا جواب مضبوط اقدامات کر کے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور اسے استعمال کرنے کا حوصلہ بھی. جنرل بیگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی 5 اہم شخصیات میں سے 3 کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، 2 کو غیر مؤثر کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کر دیا گیا، ایٹمی دھماکہ کرنے والے نواز شریف کو اقتدار سے محروم کر کے سیاست سے نااہل کیا گیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پرویز مشرف کے ہاتھوں ذلیل کروایا گیا اور تمام عمر وہ نظر بند رہے، ان کی شخصی آزادی چھین لی گئی. اب افغانستان سے طالبان کی واپسی کے بعد مغربی میڈیا اور اس کا ہم نوا بھارتی اور اسرائیلی میڈیا اس پروپیگنڈے میں مصروف ہو گیا ہے کہ پاکستان طالبان کے ایٹمی پروگرام میں مدد دینے کے لیے پہنچ گیا ہے. بھارتی خبر رساں ایجنسی ANI کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی تجزیہ کار نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان ایٹمی تعاون کی بات چیت چل رہی ہے.
یہ خبر بھارتی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور فوج میں جو اسلامی انتہا پسند ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی جائے۔ یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نظر بندی کی حالت میں انتقال ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے پرویزی حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند رکھا، ان کو ٹیلی فون کے ذریعے بھی لوگوں تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ اس حکومت سے بعید نہیں کہ وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا سودا کر لے، کیونکہ اس حکومت نے پاکستان کی سرزمین پر دشمن ملک کے شہریوں کو داخل ہونے کی اجازت کا حق بھارت کو دے دیا ہے۔ یہ کرتارپور میں بھارتی شہری بھارتی حکومت کی اجازت سے ان کے پرمٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اس میں پاکستانی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس نے کشمیر پر بھارت کے پی ٹی آئی حکومت نے کشمیر پر بھارت کا قبضہ عملاً بھارت کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر کے تسلیم کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان فطری موت نہ مرتے تو اس حکومت میں یہ بعید بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر کوئی حملہ ہوتا اور وہ قتل کر دیے جاتے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر اسرائیلی اخبار ہارتیز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اسرائیلی جاسوس صحافی یوسی میلمن نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ اسلامی بم کے خالق تھے، موساد کے ہاتھوں سے بچ نکلے اور قدرتی موت مرے۔ ان پر ایٹمی مواد کی چوری اور ایٹمی پھیلاؤ کے الزامات ایک بار پھر لگائے گئے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لیے وہ کام کیا جس سے دنیا حیران رہ گئی اور دشمن کے منہ سے غصے سے جھاگ نکلنے لگا۔ اسرائیلی جاسوس صحافی یوسی میلمن لکھتا ہے کہ موساد کے سابق چیف شابتائی شاوت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹیم پاکستان بھیجی تھی، کیونکہ انہوں نے لیبیا اور ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کی تھی۔ یہ محض ایک الزام ہے۔ موساد نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تواتر سے مشرق وسطیٰ کا دورہ کرتے ہیں، لیکن موساد ان کے ایٹمی پھیلاؤ کے نیٹ ورک کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اگر اس نیٹ ورک کا وجود ہوتا تو ملتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اصل جرم ان کو پاکستان کو ایٹمی ملک بنانا تھا، اسی کی سزا دی جا رہی تھی۔ تقریباً 15 سال پہلے یہ انکشاف موساد کے سربراہ نے اسرائیلی صحافی سے کیا تھا۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرگرمیوں کا موساد کوئی سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ وہ یہ نہیں جان سکے تھے کہ ڈاکٹر خان مشرق وسطیٰ میں کس لیے دورے کر رہے ہیں، لیکن محض شبے کی بنیاد پر انہوں نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کی۔ موساد کی ٹیم انہیں قتل کرنے کے لیے روانہ کی گئی تھی، کیونکہ موساد یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بابا آدم ہیں، بلکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بھی گاڈ فادر ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور یہ اب ہمیں خوف ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی نہیں ہے اور دوسری اور ایٹمی پروگرام کے حفاظت کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کی قومی سلامتی CIA کے ایک سابق ملازم کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہی خیر کرے۔